اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 اور 39 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی جو کفالت اور جو نگرانی حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد اللہ رب العزت نے فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں ان کی نگرانی میں کس طرح وہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں، اور پھر ان کے پاس اللہ کی طرف سے رزق جو ہے وہ جنت سے اترتا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آتا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو ہے وہ پچھلی آیت طیبہ کے اندر گزرا ہے۔ آج کی آیت طیبہ کے اندر خالق کائنات نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی ایک دعا کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور پھر اس دعا کی مقبولیت کا خالق کائنات نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح آپ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا مانگی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ جس وقت یہ ساری نگرانی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کی فرما رہے تھے، اس وقت تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی بانجھ ہو چکی تھی۔ لیکن جب آپ علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم کو شب و روز بڑے اخلاص کے ساتھ محو عبادت دیکھا، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ بے موسم پھل جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت گاہ کے اندر آتے تھے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی جو تڑپ ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اسی کا ذکر خالق کائنات نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اس حجرے کے پاس کھڑے ہو کر جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں ہی حضرت سیدنا بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے حجرے کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ بے شک میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی ہے، لیکن تو وہ کریم ذات ہے، تو وہ رحمان اور رحیم ہے، تو وہ علی کل شیء قدیر ہے کہ جو اس مقفل حجرے کے اندر اپنی اس بندی کو، نیک بندی کو جنت کے پھل اور بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، تو تیرے کرم سے کیا بعید ہے کہ تو مجھے بھی اس عمر کے اندر اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ تو خالق کائنات نے ان الفاظ کا ذکر یہاں پر فرمایا قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عرض کی کہ اے میرے رب عطا فرما مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ اب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ چونکہ کافی ہو چکی تھی، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پہلے دعا نہیں کرتے تھے رب کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما، لیکن یہاں پر رب نے جو ذکر کیا ہے کہ کس موقع پر، کس وقت اور کس بندی کے پاس انہوں نے کھڑے ہو کر دعا کی، اس آیت طیبہ سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس مبارک وقت میں، مبارک مکان میں، اور جب کسی اللہ کے کسی محبوب بندے یا کسی ولی کے پاس کھڑے ہو کر جب دعا کی جاتی ہے تو رب اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی جب وہاں پر اللہ کی کرم نوازی دیکھی، رحمت الہی کا نزول دیکھا، جنتی پھلوں اور بے موسم پھلوں کا وہاں پر اترنا دیکھا، اور وہاں پر حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت کو دیکھا، تو سمجھ گئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں تو رب میری اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتے ہیں، کسی ولی کامل کے پاس جاتے ہیں، ایسا بندہ جو شریعت کا پابند ہو، اس کے پاس جا کر جب دعا کرواتے ہیں، یا اس کے کسی مکان کے پاس، اس کے مزار کے پاس، اس کی چلاگاہ کے پاس جا کر جب دعا کرتے ہیں، تو ذہن کے اندر یہی ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہا، یہاں پر اللہ کا وہ نیک بندہ جس کی یہ چلاگاہ ہے، جس کا یہ مزار ہے، یہاں پر وہ بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتا تھا، تو اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا، اس کی انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہاں پر کھڑے ہو کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اس کے وسیلے سے، یا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، تو خالق کائنات بہت جلد ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔